ان اللہ، قریب قریب ہو جائے، آپ لوگ نزدیک آ جائیے، جتنے پیچھے ہیں سب آگے آ جائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل کا طریقہ اور غسل کے احکامات کل کچھ بتائے گئے۔ چونکہ طریقہ جو غسل کا کل بتایا گیا ہے، غسل کے طریقے میں شروعات سے غسل کا طریقہ بتایا گیا، تو اب ایک مسئلہ اس میں یہ ہے، جب غسل شروع کریں گے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد کلی کرنا ہے، یعنی 3 مرتبہ اچھی طرح سے غرارہ کرنا ہے غسل میں، اور 3 مرتبہ ناک میں اچھی طرح سے پانی بہانا ہے۔ آپ لوگ میری طرف چہرہ کر کے بیٹھے، کراس میں بیٹھیے، سب ایسا چہرہ کرو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اچھی طرح سے غرارہ، اور اس کے بعد جیسا نماز کے لیے وضو کرتے ہیں باقاعدہ اسی طرح سے پورا وضو کرنا ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ہاتھ تو دھل گئے، پہلے دھونا، یہ چیز آگے ہے۔ تو چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح بھی باقاعدہ کر لیں، جیسے وضو میں کرتے ہیں ایسے سر کا مسح بھی باقاعدہ سر کا مسح بھی کر لیں۔ صرف پیر نہیں دھونا ہے، شروع میں غسل کے شروع میں پیر نہیں دھونا ہے، کیونکہ جب ہم غسل کرتے رہیں گے تو غسل کا پانی وغیرہ پیروں میں آتا ہے ہمارے، تو جس کی وجہ سے پیروں کو آخر میں دھونا رہتا ہے۔ غسل میں ایک چیز یاد رکھے کہ پیر جو ہوتے ہیں پیروں کو سب سے آخر میں دھویا جاتا ہے، اور ایسے دھویا جائے گا کہ وہ پیر جو ہے پوری طرح سے صاف ہو جائیں گے۔ تو اب یہ شروعات میں غسل کرے، پھر جو کل طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے آگے کا غسل پورا کر لیں۔ تو اب یہ جو وضو کیا گیا، کیونکہ یہی سوال کل بعد میں ہوا تھا، یہ جو ہم نے پورا وضو کیا، پھر غسل کیا، غسل مکمل ہو گیا، جب غسل کر کے باہر نکلنے والے ہوں گے تو سب سے آخر میں پیر دھو کے نکلنا ہے، دونوں پیر سب سے آخر میں دھو کے باہر نکلیں گے۔ تو جب باہر نکلیں گے پیر دھو کر، تو یہ جو غسل ہوا اور یہ جو غسل میں ہم نے وضو کیا تھا، یہ وضو ہر عبادت کے لیے چلتا ہے۔ یعنی اب یعنی یہ غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ اب اس میں 2-3 سوال آئے تھے کہ جیسا کہ جب ہم غسل کے وقت جو وضو کریں گے تو غسل کے وقت کے وضو میں جب ہم وضو کرنے بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت میں چونکہ غسل کو بیٹھے ہوئے ہیں تو جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں جو وضو ہم کریں گے وہ وضو ویسے چلے گا کیا؟ تو بالکل چلتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی باقاعدہ وہ وضو ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایک سوال اور تھا کہ جیسے وضو کیا، کسی نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اگر اپنا ہی کھلا جسم دیکھ لیا، یا اپنا دیکھا یا کسی دوسرے کا کھلا جسم دیکھا، تو کیا اس صورت میں وضو رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اپنا خود کا بھی کھلا جسم دیکھ لیا یا کسی دوسرے کا بھی کھلا جسم دیکھ لیا،
تو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹेगा. کیونکہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ کھلا جسم ہو گیا, گھٹنے کھلے دیکھ لیے, تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ تو اس سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا. اور غسل میں وضو بھی کرنا ہے, غسل کے پہلے. یہ کل چونکہ بات شروعات میں رہ گئی تھی بتانی, یہ تو غسل جب شروع کریں گے تو غسل میں وضو بھی کرنا ہے. تو اب یہ وضو اور غسل دونوں ہو جائیں گے. ایک احتیاط اور ہے غسل کے وقت میں, اور یہ احتیاط غسل کے وقت بھی ہے. غسل جب کر رہے ہوں تو چونکہ جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا ہے, تو اس وقت میں بات کرنے کو منع کیا ہے. جب غسل خانے میں غسل کر رہے ہوں اور جسم پہ کپڑا نہ ہو تو اس وقت میں بات چیت کرنے کو منع کیا ہے, بات نہیں کرنی ہے. یہی مسئلہ غسل کے وقت بھی ہے, اور یہی مسئلہ جب ہم بیت الخلاء میں, طہارت خانے میں, واش روم میں ہو تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت میں بات چیت کرنا منع ہے. بہت سے لوگوں کو, الڑ لوگوں کو, ان پڑھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, سنا ہے کہ نہاتے نہاتے گاتے ہیں وہ لوگ, یعنی گاتے گاتے نہاتے ہیں, ہے نا, سنا ہے ہم نے, گانا گاتے گاتے نہاتے ہیں. تو یہ جہالت کی علامت ہے, یہ جہالت کی علامت ہے, اور یہ گناہ ہے, نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اسلام نے ہمیں حیا سکھائی ہے, اور یہ حیا کے مخالف ہے کہ جسم پہ کپڑا نہ ہو اور جو ہے بات چیت کی جائے. تو بات چیت کرنا ایک مطلب منع ہے غسل کے وقت میں. اچھا, ہاں, ایک اور غسل کا احتیاط ہے, دیکھیے ماشاءاللہ, ایک اور غسل کا احتیاط ہے. اور غسل کا احتیاط یہ ایک ہے, طریقہ تو کل پورا بتایا گیا, ہو سکتا ہے کہ نئے حضرات کچھ اور وہ سوچ رہے ہو طریقہ تو بتائے نہیں, تو طریقہ کل ترتیب سے بتا دیا گیا ہے. تو ایک احتیاط غسل کی یہ ہے کہ ناپاک کپڑا پہن کر غسل نہیں ہوتا. اگر کپڑا ناپاک ہو, چونکہ انڈر پینٹ پہننے کی سبھی لوگوں کو آج کل عادت ہے, تو یہ احتیاط اور یہ مسئلہ سمجھ لے, سیکھ لے کہ ناپاک کپڑا پہن کر غسل نہیں ہوتا, چاہے کتنی ہی بالٹیوں سے نہایا جائے. ناپاک کپڑا پہنے ہو اور ناپاک کپڑا پہن کے نہا رہے ہیں تو اس صورت میں غسل نہیں ہوتا. ہاں, اس میں ایک مسئلہ آگے لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ کہ کپڑا اگر ناپاک بھی ہے, یا بدن پہ بھی, اگر بدن کی ناپاکی تو ویسے چھڑے گی ہی, کپڑے کا مسئلہ یہ, کپڑا اگر ناپاک بھی اگر ہے اور کسی بہتے تالاب میں, بڑے تالاب میں, بہتی ندی میں, بہتے نالے میں, بہتے نہر میں اگر بڑے پانی میں نہائے تو ناپاک کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے. بڑے تالاب کا, بڑی نہر کا, بہتے پانی کا, بہتے چشمے کا یہ مسئلہ ہے. بہتے پانی میں ہر چیز پاک ہو جاتی ہے, بہتے پانی کا مسئلہ ہی یہ ہے. تو وہ ایک مسئلہ تھا لکھا ہوا ساتھ میں, اس لیے ہم نے بتا دیا. موقع تو آتا نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے ایسا موقع. تو ناپاک کپڑا پہن کے نہیں نہا سکتے. ناپاک کپڑا پہنا ہو, جتنا بھی ہم نہاتے رہے, جتنی بھی دیر, کسی صورت میں بھی غسل نہیں ہوگا. 4 گھنٹے بھی نہاتے رہے تو, 40 بالٹیوں سے بھی نہائے تو ناپاک کپڑا پہن کے غسل نہیں ہوتا ہے. ناپاک کپڑے کو ہٹانا پڑے گا یا دوسرا پاک کپڑا پہن کے نہانا پڑے گا. کیونکہ کپڑا پانی بہانے سے پاک نہیں ہوتا ہے. دیکھیے 2 چیزیں, جسم پانی بہانے سے پاک ہوتا ہے, مگر کپڑا پانی صرف بہانے سے پاک نہیں ہوتا.
کپڑے کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ ہے. ابھی چونکہ آگے بیان آنے والا ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے. تو کپڑا پانی بہانے سے پاک نہیں ہوتا ہے, کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ دوسرا ہے. جسم صرف پانی بہانے سے پاک ہو جاتا ہے. جسم پہ ناپاکی بھی لگی ہو اور اس کو ہاتھ سے صاف کر کے پانی بہا دیا تو جسم پاک ہو جاتا ہے. تو یہ غسل کا طریقہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ چونکہ 11 منٹ ہو چکے, اس کا آگے کا بیان انشاءاللہ کل کیا جائے گا. اس صورت میں اس میں کسی کا کوئی سوال آ رہا ہے دماغ میں؟ جی جیسے کہ ابھی آج کے اس میں جیسا اٹیچ سنڈس